موٹر سائیکل سوار کا رویہ اور ذمہ داریاں۔ اس لیکچر کا مقصد ہے موٹر سائیکل چلانے کے لیے درکار بنیادی معلومات کو سمجھنا اور محفوظ اور آسان سفر کے لیے موٹر سائیکل سوار کی ذمہ داریوں کو جاننا۔ اس لیکچر کے بنیادی موڈیولز ہیں: ٹریننگ اور ٹیسٹنگ فلو چارٹ، موٹر سائیکل چلانے سے متعلق بنیادی معلومات اور ہیلمٹ کی اہمیت، سواری کے دوران رویہ، انشورنس اور اس میں کیا شامل نہیں ہوتا، ٹریفک حادثات کے نتائج، آپ کی ذمہ داریاں اور پچھلی سیٹ کی سواری کو کیسے سنبھالنا ہے، محفوظ ڈرائیونگ کے ہنر۔ آئیں پہلے موڈیول سے آغاز کرتے ہیں: ٹریننگ اور ٹیسٹنگ فلو چارٹ۔ ایکسیلنس ڈرائیونگ کے ساتھ رجسٹر کرنے اور ضروری دستاویزات کو مکمل کرنے کے بعد تھیوری ٹیسٹ دینے سے قبل آپ کا پہلا مرحلہ ہے 8 لازمی تھیوری لیکچرز لینا۔ تھیوری ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے آپ ایک موک ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں جو بالکل RTA کے اصل تھیوری ٹیسٹ کی طرح ہوتا ہے۔ تھیوری ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ اپنی عملی تربیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ کی عملی تربیت میں 8 مرحلے ہوں گے۔ پہلے سے 8ویں مرحلے تک آپ کا انسٹرکٹر آپ کو ان سب کی تربیت دے گا: موٹر سائیکل کے بنیادی عمل، بلائنڈ سپاٹس کے لیے شیشوں کو ایڈجسٹ کرنا، موڑ پر رفتار سے متعلق فیصلہ، خطرات سے نمٹنا، خطرات سے بچنا اور جلدی رکنا، ڈبل سواری اور سامان کے ساتھ سواری، کم اور درمیانی رش والی ٹریفک، درمیانی اور زیادہ رش والی ٹریفک، اکیلے سواری کرنا، اندرونی اسیسمنٹ۔ یہ مراحل مکمل کرنے کے بعد آپ کو یارڈ ٹیسٹ دینا ہوگا۔ یارڈ ٹیسٹ میں شامل ہوں گے لرنر لائسنس اسکل ٹیسٹ LLST، موٹر سائیکل لائسنس اسکل ٹیسٹ MLST۔ یارڈ ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد آپ کو روڈ کا اسیسمنٹ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا۔ اس ٹیسٹ میں آپ کا امتحان لینے والا آپ کی سواری کے ہنر جانچے گا اور یہ تعین کرے گا کہ کیا آپ آخری RTA روڈ ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ ان سبھی مراحل یعنی تھیوری ٹیسٹ، یارڈ ٹیسٹ اور اسیسمنٹ ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد ہی آپ RTA روڈ ٹیسٹ کے لیے اہل ہو سکیں گے۔ اگر آپ اپنا روڈ ٹیسٹ پاس کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ پریکٹس کر کے ٹیسٹ کے لیے ایک بار پھر آنا ہوگا۔ روڈ ٹیسٹ کامیابی سے پاس کرنے کی صورت میں آخر میں آپ کو متحدہ عرب امارات کا ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیا جائے گا۔ آئیں اب ہم تھیوری ٹیسٹ اور ہیزرڈ پرسیپشن ٹیسٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ فلو چارٹ کے مطابق آپ دیکھ چکے ہیں کہ تھیوری ٹیسٹ کو پاس کرنا لازمی ہے۔ آپ قریبی ٹریننگ اور ٹیسٹنگ سینٹر جا کر یا ایکسیلنس ڈرائیونگ کال سینٹر پر کال کر کے تھیوری ٹیسٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ بکنگ کے بعد آپ کو ٹیسٹ کی تاریخ اور وقت کے ساتھ ایک تصدیقی میسج موصول ہوگا۔ ٹیسٹ کے دن یہ یقینی بنائیں کہ آپ ٹیسٹ سینٹر پر مقررہ وقت سے کم از کم 30 منٹ پہلے پہنچیں۔ ٹیسٹ ریسیپشن پر اپنا لرنر پرمٹ اور اماراتی ID دکھائیں۔ ٹیسٹ کے قواعد ایک نمایاں جگہ پر آویزاں کیے گئے ہوں گے جن پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو لاکرز کی طرف لے جایا جائے گا جہاں آپ کو اپنا سارا ذاتی سامان رکھنا ہوگا بشمول اپنے موبائل فون کے۔ لاکر میں رکھنے سے پہلے اسے آف کرنا نہ بھولیے گا۔ کسی بھی صورت میں آپ کو ٹیسٹ ایریا میں اپنا موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اپنی تصویری شناخت ہمراہ رکھیں۔ جب آپ کے ٹیسٹ کی باری آئے گی تو آپ کو سائن ان کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ ٹیسٹ روم میں یقینی بنائیں کہ آپ اپنے مقرر کردہ ٹیسٹنگ سٹیشن پر ہی بیٹھیں۔ تھیوری ٹیسٹ سے قبل آپ کو ایک مختصر سا ٹیوٹوریل دیا جائے گا۔ یہ سیشن تقریباً 10 منٹ کا ہوگا۔ یہ آپ کو ٹیسٹ دینے سے متعلق رہنمائی فراہم کرے گا۔ تھیوری ٹیسٹ 3 آپشنز والا ملٹیپل چوائس ٹیسٹ ہوتا ہے
جب آپ فیصلہ کر لیں کہ جواب کیا ہے تو درست آپشن کو ٹچ کریں۔ آپ کے پاس ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے 35 منٹ ہوں گے۔ یہ ٹیسٹ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے عام اور مخصوص سوالات اور دوسرا ہے ہیزرڈ پرسیپشن ٹیسٹ۔ ہیزرڈ پرسیپشن ٹیسٹ، جسے HPT بھی کہتے ہیں، سیکھنے والے کی پیشن گوئی اور توقع کرنے کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے ایک ویڈیو پر مبنی ٹیسٹ ہے۔ یہ اگلی ویڈیو ہیزرڈ پرسیپشن ٹیسٹ سے متعلق ایک تعارفی ویڈیو ہے۔ اس امتحان میں خطرے کو سمجھنے کے لیے 5 کلپ موجود ہیں۔ ہر کلپ تقریباً 25 سیکنڈ چلے گا۔ سب سے خطرناک ٹریفک کی صورتحال سمجھنے کے لیے اس کلپ کو غور سے دیکھیں۔ کلپ ختم ہونے پر اسکرین پر چند سیکنڈ کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سوال تحریری شکل میں ہوگا اور خطروں سے وابستہ جوابات کا اختیار، تصویر میں سوال اور اختیاری جواب کا وقت 15 سیکنڈ کے لیے محدود ہوگا۔ اسی درمیان آپ کو جواب دینا ہوگا۔ کیا آپ اس موجودہ صورتحال میں خطرہ پہچان سکتے ہیں؟ جواب دینے کے لیے جس خطرے کو آپ نے چنا ہے اس سے وابستہ بٹن دبائیں۔ جس بٹن کو آپ دباتے ہیں وہ رنگ بدلتا ہے۔ کسی دوسرے بٹن کو دبا کر اپنا جواب بدل سکتے ہیں۔ کیا آپ اس موجودہ صورتحال میں خطرہ پہچان سکتے ہیں؟ وقت پورا ہو جانے پر آپ جواب نہیں بدل سکتے۔ کل 40 سوالات ہوں گے، جن میں مخصوص سوالات، عام سوالات اور ہیزرڈ پرسیپشن ٹیسٹ شامل ہے۔ تھیوری ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو 40 میں سے کم از کم 30 درست جوابات دینا ہوں گے۔ جب آپ اپنا تھیوری ٹیسٹ مکمل کر لیں تو اپنے ٹیسٹنگ اسٹیشن سے اٹھیں اور ریسیپشن کی طرف چلے جائیں۔ ریسیپشنسٹ آپ کو رزلٹ شیٹ فراہم کرے گا۔ اگر آپ نے تھیوری ٹیسٹ پاس کر لیا ہے تو پہلا سنگ میل حاصل کرنے پر مبارک ہو۔ آپ اگلے مرحلے کی طرف بڑھ کر اپنی عملی تربیت کی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فیل ہو گئے ہیں تو فکر نہ کریں، بس دوبارہ پریکٹس کریں، دوبارہ ٹیسٹ کی بکنگ کروائیں اور تھیوری ٹیسٹ پاس کرنے کی ایک اور کوشش کریں۔ آئیں اب سمجھتے ہیں کہ RTA تھیوری ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ تھیوری ٹیسٹ میں کامیاب ہو سکیں، ایکسیلنس ڈرائیونگ کے پاس بہت سے تعلیمی وسائل موجود ہیں، جن میں لیکچرز سب سے پہلے ہیں۔ تھیوری ٹیسٹ کو پاس نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ تمام لازمی لیکچرز میں حاضر نہ ہوں اور انہیں سمجھ نہ لیں۔ موٹر سائیکل چلانا سیکھنے کے لیے 8 لازمی لیکچرز ہیں۔ موٹر سائیکل سوار کا رویہ اور ذمہ داریاں، ٹریفک اشارے، خطرات سے نمٹنا، ڈرائیور کی حالت، ڈرائیونگ کا ماحول، سڑک کے اصول، خطرات اور ایمرجنسیز، اور محفوظ طریقے سے سواری کرنا۔ ایکسیلنس ڈرائیونگ کی اس ای لرننگ سہولت کے ذریعے آپ اپنی سہولت کے مطابق تمام لیکچر لے سکتے ہیں، کبھی بھی کہیں بھی۔ لیکچرز کے علاوہ RTA تھیوری ٹیسٹ کے لیے تیاری اور پریکٹس کرنے کے دیگر وسائل بھی موجود ہیں، جیسا کہ RTA ڈرائیونگ مینول یا ہینڈ بک صرف آن لائن دستیاب ہے، RTA موبائل ایپلیکیشن جو ایپ سٹور سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، ایکسیلنس ڈرائیونگ ویب سائٹ، ایکسیلنس ٹریننگ اور ٹیسٹنگ سینٹر پر موک ٹیسٹ۔ ایکسیلنس ڈرائیونگ موک ٹیسٹ بالکل RTA ٹیسٹ کی مشابہت یعنی نقل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اصل ٹیسٹ روم جیسا ماحول پیدا کرنے کے لیے ٹیسٹنگ سٹیشن اور سوالات بھی ویسے ہی بنائے جاتے ہیں تاکہ جب آپ اصل ٹیسٹ دیں تو پرسکون رہیں۔ آئیں اب سمجھتے ہیں کہ ای لرننگ کیسے کرنی ہے۔
ایکسلنس ڈرائیونگ کی اس ای لرننگ سہولت کی مدد سے اب آپ یہ لیکچرز اپنی سہولت کے مطابق لے سکتے ہیں۔ آئیں پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ہر لیکچر موڈیولز میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہر موڈیول کے آخر میں ایک چھوٹا سا کوئز یعنی ٹیسٹ ہوگا۔ آپ کو اگلے موڈیول یا لیکچر کے لیے اہل ہونے کے لیے کوئز میں کم از کم 75% نمبر لینا ہوں گے۔ یہ عمل چلتا رہتا ہے جب تک آپ تمام 8 تھیوری لیکچرز مکمل نہ کر لیں۔ لیکچر کے دوران آپ کسی بھی وقت لاگ آف کر سکتے ہیں، بس اتنا یقینی بنائیں کہ لاگ آؤٹ کرنے سے پہلے آپ اس سیشن کے سوالات کے جواب دے چکے ہوں۔ جوابات دے کر سیشن کلیئر کرنے سے آپ دوبارہ لاگ ان کرنے کی صورت میں اگلے موڈیول کی طرف بڑھ سکیں گے۔ اگر آپ بیچ میں لیکچر بند کر دیں گے تو آپ کو اگلے موڈیول پر جانے کے لیے پورا موڈیول دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے اب ٹیوٹوریل کا پہلا موڈیول کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ اب آپ لیکچر کے اگلے موڈیول کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی شک ہے تو برائے مہربانی ٹیوٹوریل کو دہرائیں۔